صبح طلوع ہوئی۔ ناصر اب قدم گھسیٹ رہا تھا، لیزا گھوڑے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ گھوڑا معمولی سی چال چل رہا تھا۔ ایک جگہ پانی اور گھاس دیکھ کر گھوڑا رک گیا۔ لیزا نے نیند سے چونک کر کہا، خدا کے لیے اسے مت گھسیٹو، اسے ذرا کھا پی لینے دو۔ گھوڑے نے پانی پی لیا تو ناصر اس کی لگام پکڑ کر چل پڑا۔ گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ناصر بھی تھک ہار کر سوار ہو گیا۔ لیزا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ناصر کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کہاں ہوگا۔ وہ ترکمان کو جا رہا تھا، سلطان ایوبی آگے چلا گیا تھا، جسے بعد میں کوہ سلطان کا نام دیا گیا تھا، مگر وہ اب وہاں بھی نہیں تھا، اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ ناصر کو ترکمان اور کوہ سلطان کی چٹانیں نظر آنے لگی تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرف سے جائے۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی ایک چٹانی ویرانے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے عملے کو ایک جگہ رکنے کو کہا اور اکیلا ہی ایک طرف نکل گیا۔ اس کے ذہن میں شاید اپنی فوج کی پیش قدمی کی کوئی اسکیم تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ چاروں فدائی اس چٹان سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اوپر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نیچے آنے دو، ایک فدائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس کے محافظ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، دوسرے نے کہا۔ آج بچ کر نہ جائے، ایک اور بولا۔ صرف ایک آدمی آگے جائے گا، چوتھے نے کہا۔ وار پیچھے سے کرنا، ضرورت پڑی تو باقی آگے جائیں گے۔ سلطان ایوبی چٹان سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ فدائی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ حملے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ ناصر ابھی بہت دور تھا۔ سلطان ایوبی ایک بار پھر گھوڑے سے اترا، ایک اور چٹان پر چڑھا، تھوڑی دیر بعد وہاں سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ فدائی اس سے ذرا ہی دور چھپے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی ایک جگہ سے گھوم گیا، آگے میدان تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک فدائی 1 فٹ لمبا خنجر ہاتھ میں لیے اسے 2-3 قدم دور رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنا خنجر نکالا، فدائی نے وار کر دیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی خنجر والی کلائی کے آگے اپنی کلائی رکھ کر وار روکنے کی کوشش کی، مگر فدائی تنومند تھا، وار بڑی ہی طاقت سے کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے وار کیا، جو فدائی بچا گیا۔ چٹان کی اوٹ سے ایک اور فدائی نکلا، اس نے بھی وار کیا، جو سلطان ایوبی نے بچا تو لیا، لیکن اس کے کولہے کی کھال کو چیر گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا، وہ فدائی ختم ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے پیچھے سے وار کیا، لیکن سلطان ایوبی بروقت سنبھل گیا۔ فدائی کے خنجر کی نوک سلطان ایوبی کے ایک بازو میں لگی۔ یہ زخم بھی گہرا نہیں تھا۔ باقی 2 فدائی بھی سامنے آ گئے۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، جو آن واحد میں سلطان ایوبی کے قریب آ گئے۔ فدائی بھاگے، ایک کو تو سواروں نے گھوڑوں تلے کچل ڈالا، دوسرے کو مار ڈالا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر آخری فدائی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حملے سے بھی بچا لیا۔ اس پر جس وقت حملہ ہوا، اس کا عملہ اس سے 700-800 گز دور ایک بلندی پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے کسی نے دیکھ لیا، ورنہ یہ حملہ ناکام ہونے والا نہیں تھا۔ یہ قاتلانہ حملہ مئی 1176 عیسوی، ذی القعدہ 571 ہجری کا ہے۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اتنا ہی لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے لیے جا رہا تھا کہ 4 فدائیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگروٹ نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے
کہ سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے دوران دن کے وقت اپنے ایک سالار جعد الاسدی کے خیمے میں سویا ہوا تھا جب ایک فدائی نے خیمے میں جا کر اس پر خنجر سے وار کیا۔ اتفاق سے سلطان ایوبی کے سر پر وہ مخصوص پگڑی تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنا کرتا تھا، اسے تربوش کہتے تھے۔ حملہ آور کا خنجر تربوش میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ فوراً ہی 4-5 فدائی اندر آ گئے اور ان کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کے باڈی گارڈ بھی اندر آ گئے، جنہوں نے فدائیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ جنرل موصوف نے لکھا ہے کہ یہ فدائی کچھ عرصے سے دھوکے میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ آور سلطان ایوبی کے ایک باڈی گارڈ تھے۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے خلاف یہ شہادت مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فوج میں بالکل مقبول نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باڈی گارڈز تک اس کے وفادار نہیں تھے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کے غیر مطبوعہ تحریروں سے یہی کہانی سامنے آتی ہے جو سنائی گئی ہے۔ فدائی نہ اس کے محافظ دستے میں تھے، نہ کسی دھوکے سے حملہ آور ہوئے تھے، انہیں سلطان ایوبی اکیلا مل گیا تھا۔ جو فدائی پکڑا گیا تھا اس نے بیان دیا کہ وہ چاروں قلعہ اسیات سے آئے ہیں۔ اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے اسے قلعہ اسیات کے متعلق تمام تر معلومات لے لیں۔ یہ بھی پوچھ لیا کہ اندر کتنی فوج ہے اور اس کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ یہ معلومات سلطان ایوبی کو دی گئیں۔ کل رات کے آخری پہر ہم اسیات کی طرف کوچ کریں گے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے اپنے ہائی کمانڈ کے سالاروں کو بلایا اور کہا، فدائیوں کا یہ اڈا اکھاڑنا ضروری ہے، اس پر فوراً قبضہ کرنا ہے، فوج کا تیسرا حصہ کافی ہوگا۔ اس نے بتایا کہ کتنی نفری جائے گی اور اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ اس شام سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناصر نام کا ایک چھاپہ مار واپس آیا ہے۔ حسن بن عبداللہ ناصر سے ساری رپورٹ لے چکا تھا، اسے سلطان ایوبی کے پیش کرنا ضروری تھا۔ ناصر کو بڑی ہی بری حالت میں پیش کیا گیا۔ مسلسل سفر، بھوک اور پیاس نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ لیزا تھی، اس کا رنگ اڑا ہوا اور جسمانی حالت دگرگوں تھی۔ ناصر نے سلطان ایوبی کو پوری تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ اس نے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی، لیزا کے متعلق بھی سب کچھ بتایا۔ سلطان ایوبی نے لیزا سے پوچھا کہ وہ اپنے متعلق فیصلے میں آزاد ہے۔ لیزا شاید اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہی تھی اور اسے بہت برے سلوک کی توقع تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اس نے ناصر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے دمشق بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ نور الدین زنگی کی بیوہ کی تحویل میں رہے گی اور ناصر اسے کچھ عرصے کے بعد ملے گا۔ دراصل اس قسم کی لڑکیوں کو ان کی جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دمشق میں انہیں عزت اور آرام سے رکھا جاتا تھا اور ان کی خفیہ نگرانی کی جاتی تھی۔ ناصر کو زخموں کے علاج اور آرام کے لیے پچھلے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ شیخ سنان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ گمشتگین اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کے قافلے کے تعاقب میں جو آدمی بھیجے تھے ان میں سے صرف 2 واپس آئے تھے۔ وہ تھیریسا کو اٹھا لائے تھے، لیزا کو ناصر بچا لے گیا تھا۔ شیخ سنان تھیریسا سے انتقام لے رہا تھا، اسے اس نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی، لیکن شیخ سنان کی نظر لیزا پر تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ اسیات کے قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دور گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ گرد آگے ہی آگے آ رہی تھی۔ سنتری دیکھتے رہے حتیٰ کہ گرد میں سینکڑوں گھوڑے نظر آنے لگے۔ پھر پیادہ فوج نظر آئی۔ سنتریوں نے نقارے بجا دیے۔ کمانڈروں نے اوپر جا کر دیکھا، شیخ سنان کو اطلاع دی، وہ بھی سامنے والی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس وقت فوج قلعے کے قریب آ کر محاصرے کی ترتیب میں ہو رہی تھی۔ شیخ سنان نے مقابلے کا حکم دے دیا۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کوئی تیر نہ چلایا کیونکہ وہ باہر کی فوج کا رویہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھیں۔ ناصر اس کے ساتھ تھا۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئیں۔ ناصر نے انہیں بتایا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانے پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ قلعے سے تیروں کا مہ برس پڑا۔
سلطان ایوبی کے حکم سے منجنیقیں سے آتش گیر مادے کے سرم بہر ہانڈیاں اندر پھینکی گئیں۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر کر ٹوٹیں۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فتیلے والے آتشیں تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان نہیں تھا، انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے قریب کہیں آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی ان کے اتنا قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادے کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ گرا اور بہہ بہہ کر پھیل گیا تھا۔ شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی لڑاکا فوج نہیں تھی، یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور اس نے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا۔ سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا، اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سنان، سلطان ایوبی نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ جان کی امان، شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ اور قلعہ؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو، کسی کمانڈر اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو۔ تہ خانے میں جو قیدی ہیں انہیں وہیں رہنے دو، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی حدود میں نہ ٹھہرنا، صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے اب کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، سفید جھنڈا تمہیں چڑھایا ہے۔ میں قرآن کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا خدا تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحیرہ روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، دور افق پر انسانوں کی لمبی قطار سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ شیخ سنان اسی قطار میں تھا۔ اس قطار میں اس کے سپاہی اور اس کے سالار بھی تھے، اور اس قطار میں اس کے پیشہ ور قاتل بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رکھ لیے گئے تھے۔ سورج غروب ہونے تک سلطان ایوبی کی فوج قلعے پر قبضہ مکمل کر چکی تھی۔ تہ خانے سے قیدیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ قلعے سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے قلعہ ایک سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو روانہ ہو گیا۔ وہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا۔ یہ دراصل حلب کا دفاع تھا۔ اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی، میدان جنگ میں نہیں گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو فوراً سر کرے گا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ عقب سے حلب کی فوج حملہ کر دے گی۔ اس خطرے کو روکنے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی سے نقصان اٹھا کر آئی تھی، اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو چکا تھا۔ قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں، لیکن تیر اندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا۔ اگلے دن بڑی منجنیقوں سے قلعے کے دروازے پر وزنی پتھر مارے گئے۔ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں بھی دروازے پر پھینک کر آتشیں تیر چلائے گئے۔ شعلوں نے دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر سے اعزاز کے تیر اندازوں نے منجنیقیں چلانے والوں پر بہت تیر برسائے۔ یہ تیر بڑی کمانوں سے پھینکے جا رہے تھے، اس لیے دور تک آ جاتے تھے۔ ان سے منجنیقوں کے کئی آدمی زخمی اور شہید ہوئے، لیکن اس قربانی کے بغیر قلعہ سر کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ دروازہ جل رہا تھا اور اس پر لگاتار پتھر پڑ رہے تھے۔
بہت دیر بعد پتھر دروازے میں سے اندر جانے لگے۔ شعلوں نے لکڑی کو کھا لیا تھا۔ لوہے کا فریم باقی تھا جو پتھروں سے ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ رات کو شعلے بجھ گئے۔ دروازے کا آہنی ڈھانچہ رہ گیا۔ اس میں سے پیادے گزر سکتے تھے، گھوڑے گزارنا مشکل تھا۔ یہاں جانبازی کی ضرورت تھی۔ پیادہ دستوں کو حکم دیا گیا کہ دروازے کے ڈھانچے میں سے گزر کر اندر جائیں۔ یہ سلطان ایوبی کے کریک ٹروپس تھے۔ انہوں نے ہلہ بول دیا۔ اعزاز کے سپاہیوں نے ان دستوں کا یہ حشر کیا کہ آگے جو گئے تھے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ پیچھے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے اوپر سے اندر گئے۔ یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دروازے کا آہنی ڈھانچہ توڑ لیا گیا۔ جو پیادے زندہ تھے وہ اندر جا کر بکھر گئے اور خوب لڑے۔ پھر گھوڑ سواروں کو اندر جانے کا حکم ملا۔ سلطان ایوبی نے قلعے کے اندر آتش زنی کا حکم دے دیا۔ ایک دستہ جگہ جگہ آگ لگانے لگا۔ اعزاز کی فوج ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہ قلعہ حلب سے نظر آتا تھا۔ رات کو حلب والوں نے دیکھا کہ جہاں قلعہ ہے وہاں سے آسمان سرخ ہو رہا ہے، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ اطلاع تو حلب میں پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی نے اعزاز کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ حلب کے ہائی کمانڈ نے اس امکان پر بھی غور کیا تھا کہ سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کیا جائے، مگر سالاروں نے بتایا کہ فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اس وقت سیف الدین حلب میں ہی تھا اور گمشتگین بھی وہیں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اعزاز اور حلب کے دفاع کے سلسلے میں ترش کلامی ہوئی، جو اس حد تک بڑھی کہ گمشتگین نے سیف الدین کو قتل کی دھمکی دے دی۔ سیف الدین نے اتحاد توڑ دیا۔ اس کی جو بچی کچھی فوج تھی وہ حلب سے نکال لے گیا۔ یہ لوگ دراصل ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے۔ الملک الصالح کی عمر اب 13 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کا رویہ دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا یہ دوست سازشی ہے۔ اس نے گمشتگین کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ گمشتگین نے ان حالات میں کہ حلب اور اعزاز محاصرے میں تھے، الملک الصالح کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کی تھی، جس کا انکشاف ہو گیا اور اسے قید میں ڈال کر 2-3 روز بعد قتل کر دیا گیا۔ آخر اعزاز کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ اس کے جن دستوں نے قلعے کے اندر معرکہ لڑا تھا ان کی نفری آدھی رہ گئی تھی۔ اعزاز والوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں۔ سلطان ایوبی نے فوراً حلب کو محاصرے میں لے لیا۔ حلب قریب ہی تھا۔ حلب کے اندر جذبے کی یہ کیفیت تھی کہ رات اعزاز کے شعلوں نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی فوج میں اتنا دم نہیں رہا کہ شہر کا دفاع کر سکے۔ انہی شہریوں نے کچھ عرصہ پہلے سلطان ایوبی کے چھکے چھڑا دیے تھے اور اسے محاصرہ اٹھانا پڑا تھا، مگر اب یہ شہر جیسے مر ہی گیا تھا۔ محاصرے کے دوسرے دن الملک الصالح کا ایک ایلچی سلطان ایوبی کے پاس آیا اور جو پیغام لایا وہ صلح کی پیشکش نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا جذباتی پیغام تھا جس نے سلطان ایوبی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پیغام یہ تھا کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بچی سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بچی کا نام شمس النساء ہے۔ یہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن تھی۔ عمر 10-11 سال تھی۔ الملک الصالح جب دمشق سے حلب گیا تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی ماں رضی خاتون بنت معین الدین بیوہ نور الدین زنگی دمشق میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی حامی تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کے ایلچی کو جواب دیا کہ وہ بچی کو لے آئے۔ بچی آ گئی۔ اس کے ساتھ الملک الصالح کے 2 سالار تھے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور وہ بہت رویا۔ بچی کے ہاتھ میں الملک الصالح کا تحریری پیغام تھا جس میں اس نے شکست قبول کر لی تھی اور سلطان ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ گمشتگین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے ہرن بھی سلطان ایوبی کی ملکیت تصور کیا جائے۔ تم لوگ بچی کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے سالاروں سے پوچھا۔ یہ پیغام تم خود نہیں لا سکتے تھے؟ جواب سالاروں کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بچی کی طرف دیکھا۔ بچی نے سلطان ایوبی سے کہا، ماموں جان، مجھے بھائی صالح نے بھیجا ہے۔
آپ اعزاز کا قلعہ ہمیں دے دیں اور ہمیں حلب میں رہنے دیں، ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے بچی کے ساتھ آئے ہوئے سالاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ شرط منوانے کے لیے زنگی مرحوم کی بچی کو ساتھ لائے تھے۔ میں اعزاز کا قلعہ اور حلب تمہیں دیتا ہوں شمس النساء۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا کر کہا اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکال لی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے حلب کے سالاروں سے کہا، میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے، تم بزدل، بے غیرت اور ایمان فروش اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے۔ 24 جون 1176 عیسوی، 14 ذی الحج 571 ہجری، معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اعزاز اور حلب کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا اور الملک الصالح کو نیم خود مختاری کی حیثیت دے دی۔ اس کے فوراً بعد سیف الدین نے بھی سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا، مگر قوم میں غدار اور ایمان فروش بدستور سرگرم رہے۔